رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورۃ ہود آیت نمبر 13، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا؟ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کا انکار کرنے والوں کو کہا اس جیسی 10 صورتیں تم تیار کر کے لے آؤ، اور جس سے مدد لینا چاہتے ہو لے لو، اپنی سچائی کو ثابت کرو، مگر وہ نہیں کر سکے۔ قرآن مجید نے اسے دعوت کو ریوائز کیا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ مزید ان کے لیے آسانی پیدا کی اور کہا کہ 10 صورتیں اگر تم پیدا نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کی کسی ایک خاص چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں اس جیسی کوئی صورت عربی زبان میں وضع کر دو، اور پھر فرمایا جہاں جہاں سے مدد لینا چاہتے ہو لے لو، اپنا سچا ہونا ثابت کرو۔ پھر قرآن مجید نے بتکرار کہا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے اس قرآن کے حق ہونے پر، صورت لکھ دو، پیش کر دو، نہیں کر سکے۔ پھر قرآن مجید نے ان کو کہا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا لیں تو پھر بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اس پوری روئے زمین پر جتنے جن و انس موجود ہیں ساروں کو لے آؤ، اور سارے مل کر بھی اس ایک صورت وضع کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ چیلنج کیا بار بار قرآن مجید اپنی حقانیت کو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیلنج کر رہا تھا۔ اس کی کسی ایک صورت جیسی صورت وضع کر دو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 111، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کر دو۔ اور یہ کہہ کن کو رہا تھا؟ چیلنج کن کو کیا جا رہا تھا؟ چیلنج ان لوگوں کو کیا جا رہا تھا جو فصاحت میں، بلاغت میں، کلام میں، حسن تعلیف میں اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے فائق سمجھتے تھے، اور وہ ماہر تھے طرح طرح کا کلام پیش کرنے کے، اور وہ فی البدیع خطاب کے ماہر تھے، ہر مقام پر خطاب کرتے، لوگوں کی مداح کرتے، مداح کرنے میں ماہر تھے، بے ساختہ کلمات کے ساتھ جس کی مداح کرتے آسمان پر بٹھا دیتے، جس کو گرانا چاہتے اس کو گرا دیتے، کسی کو اٹھاتے کسی کو کم تر ثابت کرتے۔ ان کے کلام میں ایک جادو تھا، اور شہروں کے اندر عربی نثر اور نظم پر مہارت رکھنے والے لوگوں کا ایک الگ جادو تھا، اور دیہاتوں کے رہنے والے جو تھے ان کے کلام کی الگ خوبیاں، الگ رعنائیاں تھیں اور الگ مہارت تھی۔ بلاغت پہ ان کو کمال تھا، فصاحت پہ ان کو کمال تھا، حسن تعلیف پر ان کو کمال تھا، الفاظ کو وضع کرنا، چننا، ان کے اوپر ان کو کمال تھا۔ وہ عربی زبان میں نثر اور نظم میں ایسا کلام کرتے جس سے چشمے بہتے ہیں، دریا بہتے ہیں، ہر باب میں، ہر فن میں، ہر فصل میں وہ داخل ہوتے، دنیا کو دنگ کر دیتے۔ ان کا فن اپنے عروج پر تھا، نظم میں بھی وہ کلام کرتے، نثر میں بھی وہ کلام کرتے، اور ان کے فنون کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا،
ان کی مہارت پہ یہ کمال تھا، ایسے لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایک چھوٹی سی سورت 3 آیتوں پر مشتمل جیسے سورت کوثر ہے، اس کے مد مقابل فصاحت و بلاغت کے اتنے بلند پہاڑ لاجواب مہارت تھی۔ ایک چھوٹی سی سورت 3 جملوں پر مشتمل وضع کر دو جس میں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت جیسی خوبیاں ہوں۔ یہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو معلوم ہوگا اس کی عظمت کیا ہے، اور آپ کے ایمان کو کتنی تقویت ملے گی کہ کس طرح قرآن مجید کی آیات کو محکم بنایا گیا، کس طرح قرآن مجید کے کلمات ایک ایک کلمہ دوسرے سے بالکل اس کی فصل ہے اور جدا ہے، کس طرح قرآن مجید کی بلاغت سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور کس طرح زبانیں بند ہو جاتی ہیں اس کی فصاحت پر۔ قرآن مجید کے کلام میں اعجاز کیسا ہے، اس میں حقیقت کا بیان کس طرح ہے، مجاز کا بیان کس طرح ہے، قرآن مجید میں آیات کی ابتدا کس طرح ہے، اس کے مطالعے کیسے ہیں، آیات ختم کہاں پہ ہوتی ہے اور اس کے مقاطع کیسے ہیں، اس کے بیان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور کس طرح کا اعتدال ہے، کس طرح کا انتباہ ہے، کس طرح کا حسن ہے، کس طرح کا نظم ہے، کس طرح کی خوبیاں ہیں، کس طرح کے بیان ہیں۔ جتنا زیادہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، ڈوب کر اس کا معنی سمجھیں گے اور اس کی لغت کو سمجھیں گے، عربی زبان کو سمجھیں گے اور اس کو خوبصورت طریقے سے سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو قرآن مجید کی عظمت آشکار ہوگی اور آپ کے ایمان کو مضبوطی عطا ہوگی۔ وہ جو پوری دنیا کے ماہر تھے عربی زبان میں، اپنے کلام میں قرآن مجید کے مقابلے میں چند جملے لانا تو دور کی بات ہے، سوائے اس کے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ وہ جو پوری دنیا کے ماہر تھے عربی زبان میں، اپنے کلام میں وہ قرآن مجید کے مقابلے میں چند جملے لانا تو دور کی بات، سوائے اس کے وہ کچھ نہ کہہ سکے کہ جو ہی قرآن مجید کی آیتیں اترتی کہتے کہ یہ تو ایک جادو ہے، بس یہ الزام لگا دیتے جادو ہے، اور یہ کلام پیش کرنے والا پیغمبر اس کو کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہہ دیتے یہ بہتان ہے، پرانے زمانوں کے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یہ بات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہونے والی، کبھی کہتے ہمارے کان بند ہیں، آپ کا کلام ہمارے کانوں میں داخل نہیں ہوگا، کبھی لوگوں سے کہتے اس قرآن کو نہ سنو، یعنی یہ اندازہ کر لیں اتنی بے معنی اور بے مقصد قسم کی طعن و تشنیع کرتے، مگر فن کی مہارت کے باوجود ایسا ان سے نہ ہو سکا کہ اس کی مثل کر رہا تھا، بار بار دعوت دے رہا تھا، اگر وہ اس کے مد مقابل اس کی مثل 2-4 جملے، 8-10 جملے ایک چھوٹی سورت کے مقابلے میں ایک سورت اس کے فن جیسی پیدا کر دیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے سامنے بہت بڑی دلیل کے ساتھ پیش ہو جاتے اور اسلام کے فروغ کی راہ میں بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیتے، مگر یہ کام نہیں کر سکے، تلواریں اٹھا لی انہوں نے۔ اب تلواروں کے ساتھ لڑنا، اپنی گردن کٹوانا، خون بہانا، کتنے لوگ مر جاتے، واصل جہنم ہوتے،